یہ جو گاڑی کا پائیدان ہوتا ہے نا، یہ لیتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، کیونکہ ابھی یہ جو آپ کو ساتھ میں ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھیں، یہ پائیدان کی وجہ سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی جان۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی آپ نے گیس پیڈل کو، ریس پیڈل کو آپ نے پریس کیا ہے، آپ کا جو پیڈل ہے وہ اس پائیدان میں پھنس گیا ہے۔ تو اس طرح کا پائیدان آپ نے کبھی نہیں لینا۔ ابھی جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو ڈرائیور کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ کلچ کو جب ایسے پریس کرتا ہے تو ریس اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو گاڑی چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ڈرائیور جو ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ کلچ کو چھوڑ دیتا ہے اور گاڑی جا کے آگے کسی نہ کسی چیز میں لگ جاتی ہے۔ تو بھائی جان بہت زیادہ احتیاط کریں۔ یہ دیکھیں گاڑی کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنے بندے زخمی ہوئے، کتنے بندے اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو آپ نے اگر پائیدان لینا بھی ہے نا تو اس طرح کا لیں، یہ جو نیچے کارپیٹ ہوتا ہے یہ کارپیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور کارپیٹ بھی آپ نے اس طرح کا لینا ہے تاکہ اس کی جو اسپیس ہے، ریس والی جو اسپیس ہے، یہ بالکل جو ہے نا وہ بچی رہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو کہ یہ پھنس سکتا ہے۔ اس میں ریس پیڈل پائیدان میں پھنسنے کا کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ پورا خالی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اس کے اوپر یہ جو ہے اس میں کوئی اسپیس خالی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، یہ والا آپ نے لینا ہے، یہ جو پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے نیچے فلور کی بھی بچت ہو جائے گی، اور کارپیٹ جو آپ کا نیچے والا ہے اس کی بھی بچت ہو جائے گی، یہ بھی گندا نہیں ہوگا، اور یہ جو پلاسٹک والا ہے اس کو آپ نے صرف مطلب صاف ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل فل لینا ہے، یہ تاکہ یہ بالکل فل ہو، اس کو بھی مطلب کوئی رسک نہ لیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ریس پیڈل مطلب پھنسے گا نہیں، آپ یہ جج کر لیں، دیکھ لیں مطلب، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ کبھی رسک نہیں لینا بھائی جان، نہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس گاڑی کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے۔ تو جی ڈرائیو سیف، اسٹے سیف، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔